ایک قطعہ دیکھیے جناب، اس کا عنوان ہے محمود و ایاز۔ واہ 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 واہ، محمود صاحب تو موجود ہے۔ علامہ اقبال کے مصرے پر تضمین ہے۔ عرض کیا ہے کہ اس قطعے کے لیے میں خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ ایک تقریب کے دوران ہوا ظہر کا وقت، ایک تقریب کے دوران ہوا ظہر کا وقت، اپنی اپنی ہی مساجد میں پڑھی سب نے نماز، اپنی اپنی ہی مساجد میں پڑھی سب نے نماز، اور جو ہی کھانا لگا ہم نے یہ منظر دیکھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ایک ہی بھائی بہت اچھے، بہت عمدہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ اور جو ہی کھانا لگا ہم نے یہ منظر دیکھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ کاری ضرب ہے فرقہ واریت پہ، کیا کہنے۔ بہت شکریہ۔ سیاسی حوالے سے دیکھ لیجیے جناب، الیکشن جیت کر روپوش ہے وہ، الیکشن جیت کر روپوش ہے وہ، تلاش اس کی بہت کروا رہے ہیں، تلاش اس کی بہت کروا رہے ہیں، کھلے ہیں 4 سالوں سے گٹر سب، محلے والے غوطے کھا رہے ہیں۔ کیا کہنے۔ کھلے ہیں 4 سالوں سے گٹر سب، محلے والے غوطے کھا رہے ہیں۔ اور جناب یہ کرنٹ افیئر، لوڈ شیڈنگ، عرض کیا ہے کہ اوف خدایا رت جگہ اپنا مقدر ہو گئے، اوف خدایا رت جگہ اپنا مقدر ہو گئے، جھومتا جس نے ہمیں دیکھا کہا رندوں میں ہے، جھومتا جس نے ہمیں دیکھا کہا رندوں میں ہے، میرے ابا نے مجھے دیکھا تو یوں کہنے لگے اپنی بجلی آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، میرے ابا نے کیا کہنے۔ اوف خدایا رت جگہ اپنا مقدر ہو گئے، جھومتا جس نے ہمیں دیکھا کہا رندوں میں ہے، میرے ابا نے مجھے دیکھا تو یوں کہنے لگے اپنی بجلی آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ ازدواجی قطعے کا آئیے جناب، میاں بیوی کے درمیان مکالمہ ہے۔ عرض کیا ہے کہ اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو کیا کرو گے تم، اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو کیا کرو گے تم، کہا میں نے میری میت بھی تیرے پیچھے آئے گی۔ ظاہر ہے میاں بیوی کی محبت ہے۔ کہا میں نے میری میت بھی تیرے پیچھے آئے گی، جو پوچھا اس نے کیوں تو میں نے بتلایا یہ بیوی کو، خوشی حد سے سوا ہو جائے تو جان لے کے جائے گی۔ کیا کہنے بھائی، شوہر بڑے خوش ہے بھائی۔ اگر میں تم سے پہلے مر گئی تو کیا کرو گے تم، کہا میں نے میری میت بھی تیرے پیچھے آئے گی، جو پوچھا اس نے کیوں تو میں نے بتلایا یہ بیوی کو، خوشی حد سے سوا ہو جائے تو جان لے کے جائے گی۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا جناب یہ قطعہ پیش کر رہا ہوں، اس قطعے کا عنوان ہے پاگل۔ تو ایک مشاعرے میں نے کہا کہ جناب یہ قطعے کا عنوان پاگل ہے، تو ذرا آپ پاگل کو ذہن میں رکھیے گا، تو کہنے لگا آپ پڑھیے ہماری نظر آپ پر ہے۔ عرض کیا کہ کہا بیمار بیوی نے میرے مرنے پہ کیا ہوگا، کہا بیمار بیوی نے میرے مرنے پہ کیا ہوگا، میاں بولا کہ پاگل میرے ہو جانے کا ہے خدشہ، میاں بولا کہ پاگل میرے ہو جانے کا ہے خدشہ، سنا اس نے تو بولی دوسری شادی نہ کر لینا، وہ بولا کچھ بھی کر سکتا ہے پاگل کا بھروسہ کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، کیا حسین پاگل پن ہے بھائی، کیا کہنے۔ کہا بیمار بیوی نے میرے مرنے پہ کیا ہوگا، میاں بولا کہ پاگل میرے ہو جانے کا ہے خدشہ، سنا اس نے تو بولی دوسری شادی نہ کر لینا، وہ بولا کچھ بھی کر سکتا ہے پاگل کا بھروسہ کیا۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا صاحب چلیے کروڑوں کے حوالے سے آخری قطعہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان ہے سہاگ رات۔ عرض کیا ہے کہ مل مل کے دونوں دھوتے رہے ہاتھ رات بھر، واہ، مل مل کے دونوں دھوتے رہے ہاتھ رات بھر، مت پوچھ ہم نے کیسے بتالی سہاگ رات، مت پوچھ ہم نے کیسے بتالی سہاگ رات، ہم نے گنیز بک میں بھی لکھوا لیا ہے نام، ہم نے گنیز بک میں بھی لکھوا لیا ہے نام، 6 فٹ کے فاصلے سے منا لی سہاگ رات۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ مل مل کے دونوں دھوتے رہے ہاتھ رات بھر، مت پوچھ ہم نے کیسے بتالی سہاگ رات، ہم نے گنیز بک میں بھی لکھوا لیا ہے نام،
6 फीट के फासले से मना ली सुहागरात। बहुत क्या कहने, बहुत उम्दा। आसिफ अख्तर साहब क्या कहने, बहुत ही उम्दा। और मैं एक से ज़ायद मरतबा तकरीबात में ये बात कह चुका हूँ कि जब कोई गोया होता है आकर स्टेज पर, तो उस वक्त वो इतनी तवज्जो नहीं दे पाता कि आप किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी नशिस्त पे जाकर बैठ जाता है तो फिर उसकी समातें मुतकाजी होती हैं कि आप ताली बजाएं तो दाद पहुंच जाए। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर हकीम नासिर साहब ने कहा कि वो विग का कुछ जिक्र किया और बालों का और गंजेपन का, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि पिंडाल में कुछ तकरीबन 11 के करीब मेरे हमजुल्फ मौजूद हैं, लेकिन वो हमजुल्फ इस तरह नहीं है कि एक ही घर में शादी की है, हमने एक ही जगह से बाल लगवाए हैं। और जब मेरे बाल गिरने लगे तो सामने से कुछ बाल गिरे, कुछ पीछे से गिरे। मैंने किसी से पूछा इसका क्या उन्वान है, तो उन्होंने कहा जनाब अगर बाल आगे से गिर जाएं तो इंसान बेहया हो जाता है, ये बेहयाई की अलामत है, और अगर पीछे से गिरे तो इसका मतलब है दौलत आ रही है। मेरे दोनों जगह से बाल गिर रहे थे, मैंने कहा इसका मतलब है मैं दौलत बेहयाई के जरिए से कमा रहा हूं। जिस शख्सियत को मैं यहां दावत दे रहा हूं वो कलम किरतास का उन्वान रखते हैं बरसा बरस से, सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, और फिर जब शेरो सुखन का उन्वान हो तो वहां पर भी कड़वा सच बोलते हैं। वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाए करते थे और ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का क्या नाम है, और ये कहते हैं कि जहां भी नक़्दो नजर का खुमार होता है अदब के देश का लुंडा बाजार होता है। खलील खां ने अगर फाख्ता उड़ाई तो क्या किसी भी खां का कोई एतबार होता है। आपकी भरपूर तालियों में ही इज नन अदर देन द ओनली वन एच खानजादा। जनाब सदर, आपकी इजाजत। खांसते फिरते हैं सब सीने में कंजेशन के बाद। वाह, खांसते फिरते हैं सब सीने में कंजेशन के बाद, नर्स लगती हैं उसे हूरें उस इंजेक्शन के बाद। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 भाई, खांसते फिरते हैं, क्या कहने भाई। खांसते फिरते हैं सब सीने में कंजेशन के बाद, नर्स लगती हैं उसे हूरें इस इंजेक्शन के बाद। लड़ रही थी कौम तब्दीली के हैजे से परब, लड़ रही थी कौम तब्दीली के हैजे से परब, पार्किंसन हो गई तब्दीली इन्फेक्शन के बाद। क्या कहने, लड़ रही थी कौम लड़ रही थी कौम तब्दीली के हैजे से परब, पार्किंसन हो गई तब्दीली इन्फेक्शन के बाद। और ये भी हो सकता है हो अरकुन निसा का आरजा, ये भी हो सकता है हो अरकुन निसा का आरजा, हर तरह के एक्शन हर एक रिएक्शन के बाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये भी हो सकता है हो अरकुन निसा का आरजा, हर तरह के एक्शन हर एक रिएक्शन के बाद। अब खमीरे चाटने से कुछ नहीं होगा जनाब, अब खमीरे चाटने से कुछ नहीं होगा जनाब, वो मिले अमराज़े पोशीदा में परफेक्शन के बाद। अब खमीरे चाटने से कुछ नहीं होगा जनाब, वो मिले अमराज़े पोशीदा में परफेक्शन के बाद। देखिए महंगाई का यरकान, यरकान सियाह, देखिए महंगाई का देखिए महंगाई का यरकान, यरकान सियाह, उठ नहीं पाई मईशत कर्ज डोनेशन के बाद। देखिए महंगाई का यरकान, यरकान सियाह, उठ नहीं पाई मईशत कर्ज डोनेशन के बाद। हर तरह की टेंशन थी
اے سے لے کے زیڈ تک کیا بات ہے. ہر طرح کی ٹینشن تھی. اے سے لے کے زیڈ تک ٹینشن رہتی نہیں کچھ ایک ایکسٹینشن کے بعد. واہ 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 بھائی کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے. واہ 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 واہ. ہر طرح کی ٹینشن تھی. اے سے لے کے زیڈ تک ٹینشن رہتی نہیں کچھ ایک ایکسٹینشن کے بعد. پہلے ویژن کہہ رہے تھے اور اب ذہنی خلل. کیا کہنے. واہ 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 بھائی واہ 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 واہ. پہلے ویژن کہہ رہے تھے اور اب ذہنی خلل. آبزرویشن سے پہلے آبزرویشن کے بعد. کیا بات ہے. پہلے ویژن کہہ رہے تھے اور اب ذہنی خلل. آبزرویشن سے پہلے آبزرویشن کے بعد. واہ واہ. پہلے ویژن کہہ رہے اور اب ذہنی خلل. آبزرویشن سے پہلے آبزرویشن کے بعد. صاحب اب گزارا ہی نہیں ہوتا میرا تنخواہ میں. اپنی تنخواہ بڑھوائی تھی نا. اب گزارا ہی نہیں ہوتا میرا تنخواہ میں. تم بتاؤ کیا کروں اب ایسی سچویشن کی. واہ 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 واہ. اب گزارا ہی نہیں ہوتا. کیا بات. اب گزارا ہی نہیں ہوتا میرا تنخواہ میں. تم بتاؤ کیا کروں اب ایسی سچویشن کے بعد. سارے بدعنوان ہی گستاخ کا عنوان ہے. واہ. سارے بدعنوان ہی گستاخ کا عنوان ہے. اور دھندا چل رہا ہے اپنا کولیشن کے بعد. کیا بات ہے. سارے بدعنوان بھائی کیا بات ہے. کیا انگریزی کے کوافی ہے بھائی. کیا بات ہے. سارے بدعنوان ہی گستاخ کا عنوان ہے. اور دھندا چل رہا ہے اپنا کولیشن کے بعد. بھئی جہاں بھر میں کرونا ایک وبا ہے. واہ. جہاں بھر میں کرونا ایک وبا ہے اور ادھر کچھ تو کرونا کی صدا ہے. ہاں کچھ تو کرونا کی. ادھر کچھ تو کرونا کی پوز صدا ہے. واہ واہ. جہاں بھر میں کرونا ایک وبا ہے ادھر کچھ تو کرونا کی صدا ہے. نظر آنے لگے ہیں 12 موسم. واہ 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 واہ. اچھا ہے اچھا ہے بھائی عمدہ. نظر آنے لگے واہ واہ. 12 موسم. وہ جب سے ہور انجیکشن لگا ہے. کیا کہنے بھائی. واہ 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 بھائی. وجہ تسمیہ بیان کر دی بھائی. کیا بات. نظر آنے لگے ہیں 12 موسم. وہ جب سے. دیکھیے گا کہ میرا بھی لندن میں ایک گھر بار ہونا چاہیے. ہاں ہاں. میرا بھی لندن میں ایک گھر بار ہونا چاہیے. میں بھی ایک عقد کو تیار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. میں بھی ایک عقد کو تیار ہونا چاہیے. میں بھی اہل کفر میں اسلام کو داخل کروں. ہاں 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 ہاں. واہ 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 بھائی. جیے خزانہ صاحب جیے. کیا بات. میں بھی کیا اہل کفر میں کیا جذبہ ایمانی ہے. اسلام کو داخل کروں. ہاں ہاں. اب میرا سسرال بھی کفار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. کیا بات کیا بات بھائی. مجاہد ہے بھائی مجاہد ہے. میرا بھی لندن میں ایک گھر بار ہونا چاہیے. میں بھی ایک عقد کو تیار ہونا چاہیے. میں بھی اہل کفر میں اسلام کو داخل کروں. اب میرا سسرال بھی کفار ہونا چاہیے. ایک طرف شدت پسند اور ایک طرف بدعت پسند. واہ. کیا کہنے بھائی. ایکسٹریم لائنز. کیا بات ہے. ایک طرف شدت پسند اور ایک طرف بدعت پسند. اور دونوں کو ہی بدبودار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. اور کہنے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بھائی. تالیاں ہونی چاہیے. ایک طرف بہت شاندار ضربے کاری ہے بھائی. کیا کہنے. ایک طرف شدت پسند اور ایک طرف بدعت پسند. اور دونوں کو ہی
بدبودار ہونا چاہیے جب اسمبلی میں گٹر کے ڈھکنوں کی بات ہو. ہاں ہاں جب اسمبلی میں گٹر کے ڈھکنوں کی بات ہو ذکر ڈھکن چور کا بھی یار ہونا چاہیے. واہ 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 ذکر ڈھکن جب چور کا. اسمبلی میں گٹر کے ڈھکنوں کی بات ہو ذکر ڈھکن چور کا بھی یار ہونا چاہیے. اور خودکشی کا کہنے والے منتظر ہیں کب سے لوگ. ہاں ہاں خودکشی کا کہنے والے منتظر ہیں کب سے لوگ. آدمی کو صاحب کردار ہونا. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا عمدہ طنز ہے بھائی، کیا کہنے بھائی، اسے کہتے ہیں طنز و مزاح. واہ واہ واہ. خودکشی کا کہنے والے خودکشی کا کہنے والے منتظر ہیں کب سے لوگ. 2.5 برس ہو گئے بھائی. خودکشی کا کہنے والے منتظر ہیں کب سے لوگ. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. خودکشی کا کہنے والے منتظر ہیں کب سے لوگ. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. ان دنوں غازی کے پراسرار ہوتے ہی نہیں. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. ان دنوں غازی کے پراسرار ہوتے ہی نہیں جس طرح غازی کو پراسرار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. ان دنوں غازی کے پراسرار ہوتے ہی نہیں جس طرح غازی کو پراسرار ہونا چاہیے. جیسے اب فنکاریوں میں مبتلا ہیں رہنما. واہ. جیسے اب فنکاریوں میں مبتلا ہیں رہنما ویسے پوری قوم کو فنکار ہونا. کیا بات ہے، کیا بات. جیسے اب فنکاریوں میں مبتلا ہیں رہنما ویسے پوری قوم کو فنکار ہونا چاہیے. اور اپنے ناہنجار لوگوں سے کوئی کیسے کہے اپنے ناہنجار لوگوں سے کوئی کیسے کہے ان کا حاکم بھی تو ناہنجار ہونا چاہیے. بھائی واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، حاکم بھی ناہنجار ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اپنے ناہنجار لوگوں سے کوئی کیسے کہے ان کا حاکم بھی تو ناہنجار ہونا چاہیے. اور جو کبھی گستاخ ہوتے تھے ہوئے ہیں بدتمیز. ہاں ہاں جو کبھی گستاخ ہوتے تھے ہوئے ہیں بدتمیز یعنی گستاخی کا بھی معیار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. یعنی گستاخی کا بھی معیار ہونا چاہیے. معیار ہونا چاہیے. آنکھوں میں تیری تجھ کو تیرا بال مبارک. واہ 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 واہ. بھائی اچھا ہے، 40 دن تک زبان ناپاک ہو جائے گی. کیا کہنے آنکھوں میں کیا کہنے آنکھوں میں تیری تجھ کو تیرا بال مبارک. واہ واہ. تبدیلی کے جھانسے سے بنے جال مبارک. کیا بات ہے، کیا بات. تبدیلی کے جھانسے سے بنے جال مبارک. ٹکوں کے تمنائی تجھے دال مبارک. واہ واہ واہ. لوگوں تمہیں مہنگائی کے سرتال مبارک. واہ واہ. اے جان تمنا تجھے جنجال مبارک. آہا. اور غیرت ناہید کو قوال مبارک. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. اور غیرت ناہید کو قوال مبارک. معشوق نے کر دی تجھے مس کال مبارک. واہ. معشوق نے کر دی تجھے مس کال مبارک. اے بھیڑ تجھے بھیڑیے کی کھال مبارک. واہ واہ. گستاخ دعا ہے ہو بہرحال مبارک. سالوں میں نیا سال مبارک. کیا کہنے، سالوں میں نیا سال. نیا سال مبارک. اور صاحب یہ ایک غزل کی زحمت جی. اور بسم اللہ عطا ہو. سالوں میں برسوں میں سالوں میں نیا سال. جی انگریز سال دیکھتے ہیں جب ان کو گدگدی سی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. دیکھتے ہیں جب ان کو گدگدی سی ہوتی ہے اور گدگدی بڑھ کر
بے خودی سی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، اور گدگدی بڑھ کر بے خودی سی ہوتی ہے، بس انہی کی چلتی ہے جن کا بس نہیں چلتا۔ بھائی بس انہی کی چلتی ہے، بھائی بس انہی کی چلتی ہے، بس انہی کی چلتی ہے جن کا بس نہیں چلتا، بس چلانے والوں کو بے بسی سی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، بس چلانے والوں کو بے بسی سی ہوتی ہے، بے بسی سی ہوتی ہے، وہ جو میری حالت پر قہقہے لگاتے ہیں، وہ جو میری حالت پر، جو میری حالت پر قہقہے لگاتے ہیں، آج کل ہنسی ان کی پھسپھسی سی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، ہنسی پھسپھسی سی ہوتی ہے، کیا وہ جو میری حالت پر قہقہے لگاتے ہیں، آج کل ہنسی ان کی پھسپھسی سی ہوتی ہے، ان شریف زادوں میں کچھ تو بے ہدا ہوں گے، واہ واہ واہ، ان شریف زادوں میں کچھ تو بے ہدا ہوں گے، اور شریف زادی بھی بے ہدی سی ہوتی ہے۔ کیا کہنے بھائی، واہ ان واہ شریف واہ زادوں میں واہ واہ واہ، کچھ تو بے ہدا ہوں گے، کیا بات، اور شریف زادی بھی بے ہدی سی ہوتی ہے، بالمشافہ ملنے سے راز یہ ہوا افشا، واہ، بالمشافہ ملنے سے راز یہ ہوا، راز یہ ہوا افشا، آنٹی ہے ٹی وی پر جو کڑی سی لگتی ہے، واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے، بالمشافہ ملنے سے راز یہ ہوا افشا، واہ واہ، آنٹی سی ہے، سب کی آنٹی ہے ٹی وی پر جو کڑی سی لگتی ہے، اور سب کے سب مداری ہیں خوش مدار میں اپنے، واہ 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 واہ، سب کے سب مداری اور مدار، کیا کہنے بھائی، سب کیا کے سب عمدہ، مداری ہیں بھائی کیا خوش باندھا ہے، مدار میں اپنے، اور سب کے ہاتھوں میں ڈگڈگی سی لگتی ہے، واہ 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 واہ، سب کے سب مداری ہیں خوش، بہت سی تالیاں ہونی چاہیے، واہ سب واہ، کے سب مداری ہیں، کیا بات ہے، خانزادہ صاحب سلامت رہیے، سب کے سب مداری ہیں خوش مدار میں اپنے، اور سب کے ہاتھوں میں ڈگڈگی سی لگتی ہے، کچھ شریف زادے ہیں ذلتوں کے پروردہ، کچھ شریف زادے ہیں ذلتوں کے پروردہ، ذلتوں کے پروردہ، احترام کر لیں تو کھلبلی سی لگتی، واہ 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 واہ، احترام کر لیں تو کھلبلی سے لگتی ہے، کھلبلی سی لگتی ہے، شوق سے خطا کی ہے خوف سے خطا ہوگا، شوق سے خطا کی ہے خوف سے خطا ہوگا، اور اس نتیجے میں بس نمی سی لگتی ہے، واہ 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 واہ، اور ہاتھ بھی ملاتا ہوں اور لپٹ بھی جاتا ہوں، واہ 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 واہ، ہاتھ بھی ملاتا ہوں اور لپٹ بھی جاتا ہوں، گفتگو ذرا میری مذہبی سی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، جی خانزادہ صاحب، بہت سی تالیاں ہونی چاہیے بھائی، واہ 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 بھائی، واہ واہ، ہاتھ بھی ملاتا ہوں اور لپٹ بھی جاتا ہوں، گفتگو ہاتھ بھی ملاتا ہوں اور لپٹ بھی جاتا ہوں، گفتگو ذرا میری مذہبی سی ہوتی ہے، واہ واہ، ہاتھ بھی ملاتا ہوں اور لپٹ بھی جاتا ہوں، گفتگو ذرا میری مذہبی سی ہوتی ہے، شاعرات مشرق کو جب کبھی میں پڑھتا ہوں، واہ 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 واہ، شاعرات مشرق کو کیا بات، جب کبھی میں پڑھتا ہوں، خود بخود بلند اپنی پھر خودی سی ہوتی ہے، کیا کہنے بھائی، واہ 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 بھائی، کیا زبانویت ہے بھائی، واہ 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 واہ، شاعرات مشرق کو جب کبھی میں پڑھتا ہوں، خود بخود بلند اپنی پھر خودی سی ہوتی ہے، ہائے ڈارلنگ اس نے اس طرح کہا مجھ سے، ہائے ڈارلنگ اس نے اس طرح کہا مجھ سے، اب یہی زباں اپنی مادری سی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، ہائے ڈارلنگ اس نے اس طرح کہا مجھ سے، اب یہی زباں اپنی مادری سی ہوتی ہے،
اور ایک وقت ایسا تھا کار کی سواری تھی. واہ. ایک وقت ایسا تھا کار کی سواری. کار کی سواری تھی. ان دنوں تو پاس اپنے پھٹپھٹی سی ہوتی. ہاں ہاں ہاں. اور تذکرہ وفاؤں کا دم ہلا کے ہوتا تھا. تذکرہ وفاؤں کا دم ہلا کے دم ہلا کے ہوتا تھا. تذکرہ وفاؤں کا دم ہلا کے ہوتا تھا. اب وفاؤں کے ڈر سے دم دبی سی ہوتی. واہ 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 واہ. اب کیا کہنے، دم دبی سی ہوتی ہے. اب وفاؤں کے ڈر سے دم دبی سی ہوتی ہے. زندگی کا ہر شعبہ اور خاص کر شاعر. ہاں ہاں. زندگی کا ہر شعبہ اور خاص کر شاعر. اور خاص کر شاعر انجمن ستائش کی باہمی سی ہو. واہ 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 واہ. کیا کہنے بھائی، بہت عمدہ. زندگی کا ہر شعبہ کیا؟ اور خاص کر شاعر انجمن ستائش کی باہمی سی ہوتی ہے. بارشوں کے موسم میں خارشیں ہیں مجبوری. واہ واہ. بارشوں کے موسم میں خواہشیں ہیں مجبوری. اور نہ کھجانے کی ایک صحیح سی ہوتی ہے. ہاں ہاں ہاں. اور نہ کھجانے کی. اور واٹس ایپ پر گستاخ اس کا یہ پیام آیا. واٹس ایپ پر گستاخ اس کا یہ پیام آیا. اب نہ بھیجنا ویڈیو بے کلی سی ہوتی. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت عمدہ. میں انتہائی ادب سے وہ اپنا ہی کہا ہوا جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جب گویا ہونے والا مقرر یا شاعر اپنی نشست پہ جا کر بیٹھتا ہے تو پھر متقاضی ہوتا ہے کہ بات آپ تک پہنچی یا نہیں. اور اب میں اس منطقی انجام کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ جہاں یہ مشاعرہ، یہ کشت زعفران اپنے بام عروج پہ پہنچے گا. لیکن اس سے قبل میں محمود احمد خان صاحب کو بطور خاص اس مشاعرے کے انعقاد پر اور شمیم فرپو صاحب کو اس مشاعرے کے انعقاد میں اپنے معاون و مددگار ہوتے ہوئے پورے یونین کوآپریٹو کلب کی تمام انتظامیہ کو داد و تحسین تمام شعراء کی جانب سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب شعراء تالی بجائیں گے، آپ ان کے ساتھ ہمراہ ہو جائیں گے. اور میں بہت ادب سے اور خلوص سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تحریر سے شگفتگی، شائستگی اور مزاح کا عنوان ہو، طنز کی چاشنی بھی ساتھ ساتھ رہے، یہ بہت بڑے کمال کا حوالہ ہے. اور قلم اور کرتاس کے ساتھ یہ رشتہ رکھنے والے محدود چند لوگ جو اس سرزمین پر پیدا ہوئے، جن کا ہم بہت قدر کرتے ہیں، ان میں سے ایک نابغہ روزگار، اپنے کام کے نہایت ہنرمند ہمارے درمیان بحیثیت صاحب صدر موجود ہیں. میں بہت ادب سے چاہوں گا کہ میں انہیں یہاں دعوت دوں، لیکن اس سے قبل میں شمیم فرپو صاحب سے چھوٹا ہوں، لیکن جب ان سے ملتا ہوں یہ کھڑے ہو کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کریں. ہی از جناب ایس ایم منیر. اچھا وہیں، لیکن آپ کے لیے ایک دفعہ کلیپ کر دیں گے، بھرپور انداز میں کلیپ کر دیں گے، جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ جناب ایس ایم معین قریشی صاحب کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں محبت کے ساتھ مائک آپ کے قریب لے کر آ رہا ہوں. آپ کی بھرپور تالیاں آج کے صاحب صدر. میں ان تمام شعراء حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ کافی دیر تک یہاں آئے، بیٹھے رہے، اپنا بہترین کلام پیش کیا اور کورونا کی چھاتی پر مونگ دلتے رہے. تمام سامعین کرام بھی مستحق ہیں میری مبارکباد کی اور میرے شکریہ کے کہ وہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کر کے یہاں تشریف لائے. اب بات یہ ہے کہ محمود خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اس مشاعرے کی صدارت کرنی ہے. میں نے کہا بھائی کسی سینئر شاعر کو لو، میں تو ایک مصرے کا شاعر ہوں. وہ ساحل ادیان میں کہا تھا میں پل دو پل کا شاعر ہوں، میں تو ایک مصرے کا شاعر ہوں. اور وہ ایک مصرع بھی اتفاقاً سرزد ہو گیا تھا مجھ سے. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. میں آرٹس کونسل کی ایک تقریب میں گیا، ادبی تقریب تھی، تو کچھ نشستیں خالی تھیں. تو راغب مراد آبادی صاحب بیٹھے تھے، ان کے برابر میں ایک جگہ خالی تھی.
میں وہاں جا کر بیٹھ رہا تھا تو میں یہ اپنی بیگ کیا رکھتا ہوں ساتھ، تو میں نے پہلے رکھی تو راغب صاحب نے مجھ سے کہا ارے کب سے ہے آپ کو یہ؟ تو میں نے کہا کہ 40 برس سے ہے کمر کی تکلیف۔ کہنے کہ یہ تو مصرع ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر آپ اس کو مکمل کریں شعر کی صورت میں۔ کہنے آپ نے کیا کہا تھا؟ ان کو اتنا وقت چاہیے ہوتا تھا بس۔ پھر میں نے ذرا بہر میں لہرا کے کہا 40 برس سے ہے کمر کی تکلیف۔ کہنے کا اللہ تعالیٰ ہی کرے گا تخفیف۔ تو یہ ہے ساری میری، مگر یہ پٹھان آدمی ہے، ان سے کون ضد کرے کون بحث کرے، میں یہاں حاضر ہو گیا۔ تو صاحب میں بھی ایک مختصر سی تحریر لایا ہوں، اس کا عنوان ہے سلیکٹڈ صدر۔ یہ مشاعرہ بہت اچھا رہا اور ہونا بھی چاہیے تھا، تھانے کے زیر سایہ جو منعقد ہوا ہے۔ بہت اچھا۔ ہم دانشور لوگ ادب میں جمود ادب کے معیار کی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں۔ محمود خان نے تھانے کے پڑوس سے مشاورہ کر کے اس مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کر لیا ہے۔ سن 1960 کے عشرے میں جب پاکستان میں فلمیں بنا کرتی تھیں تو لاہور میں اس موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا کہ پاکستانی فلموں کا معیار کس طرح بلند کیا جائے۔ اب جیسے کہ دستور ہے طویل مقالے پڑھے گئے، بڑی تجاویز پیش کی گئیں، لیکن ایک فاضل مقرر نے صرف ایک جملہ ادا کر کے میلہ لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا پاکستانی فلموں کا معیار بلند کرنے کا واحد طریقہ یہ رہ گیا ہے کہ شوٹنگ کیمرے کے بجائے بندوق سے کی جائے۔ صاحب مجھے یہ مشاعرہ بہت مہنگا پڑا، یعنی مالی طور پر۔ اس کے لیے مجھے اپنی پرسنالٹی بنانے کی خاطر ایک عدد شیروانی سلوانی پڑی اور ایک جنا کیب خریدنی پڑی، جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں صدر لگوں، لوگ مجھے سلیکٹڈ صدر نہ کہیں۔ اور یہ بات میں خاص طور پر ان کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، محمود خان صاحب کے لیے، کہ جب یہ لفافہ گیری کرے تو اس کو خیال میں رکھیں کہ مجھے بہت مہنگا پڑا ہے یہ مشاعرہ۔ میں نے سب سے پہلے 26 اپریل سن 1991 کو ایک مزاحیہ مشاعرے کی صدارت کی تھی جس میں حضرت دلار فگار مہمان خصوصی تھے۔ یہ مشاعرہ منشیات کے خلاف برسر پیکار ایک مجاہد ڈاکٹر سلیم اعظم کریوی پاکستان سوسائٹی کے تحت منعقد کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سلیم اعظم کے والد جناب آدم کریوی اردو کے کلاسیکی افسانوی ادب کا ایک انتہائی معتبر نام ہے۔ میں صدارت کے لیے بمشکل راضی ہوا تھا اور اس کے لیے اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ تھی، وہ یہ کہ میں کسی بھی زاویے سے صدر نہیں نظر آتا، نہ پہلے نہ اب۔ عمر بھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی اور جسامت آج کے مقابلے میں بھی حقیر تر۔ جب ڈاکٹر سلیم اعظم جناب محمود خان کی طرح بزد رہے تو اپنی پرسنالٹی کے فروغ کی خاطر میں نے ایک واسکٹ سلوائی، کیونکہ شیروانی سلوانے کی اس وقت میں استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ وہاں میں نے ایک مضمون پڑھا جس کا عنوان تھا صدر کی صدری۔ صدری کیا لائے آپ؟ صدری واہ۔ پرسنالٹی بنانے کا گرو مجھے سابقہ مشرقی پاکستان کی فلم تلاش سے معلوم ہوا۔ اس فلم کے ہیرو رحمان کا ایک دبلا پتلا پست قد کا کامیڈین دوست ہوتا ہے جو صرف ایک بغیر آستینوں کا بنیان اور تہمت پہنے رہتا ہے، لیکن ہاتھ میں اپنے قد سے بڑے سائز کی چھڑی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا دوست یعنی ہیرو اس سے پوچھتا ہے یار تو ہر وقت یہ چھڑی کیوں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے؟ کامیڈین بڑے اسٹائل سے جواب دیتا ہے بس تمہیں ذرا پرسنالٹی بنانے کے لیے۔ آج جب میں اس لیے میں گھر سے باہر نکل رہا تھا جس میں آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میرا چیلنج ہے یہ، تو بیگم نے کہا پورے صدر بنو نا، ایک چیز رہ گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پان کا بیڑا میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ان سے کہا یہ میں محمود خان سے لے لوں گا تو مجھے میری چھڑی پکڑا دو۔ میری طرف سے آج یہ ایک اضافی کھا لینا، میں نے کہا 5 گھون کھا لو، مجھے اس کا احساس ہی تقویت بخشتا رہے گا۔
یہاں آتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ شاعروں کے معاشی حالات دیگر گوں ہیں، شاعری میں پیسہ نہیں، اور شاید اسی لیے بعض شعراء اس پر کما کو محنت نہیں کرتے، لیکن آج اس کی تردید ہوئی ہے۔ ایک صاحب اپنی تازہ ترین غزل لے کر ایک ایڈیٹر سے ملے، ایڈیٹر نے غزل پر ایک نظر ڈال کر کہا آپ کی رائٹنگ عجیب ہے، ایک لفظ بھی پڑھا نہیں جا رہا، آپ اسے کمپوز نہیں کر سکتے؟ شاعر نے ترکی بترکی جواب دیا، ایڈیٹر صاحب اگر میں کمپوزنگ جانتا تو اسے اپنے ہاتھ سے لکھنے میں وقت کیوں برباد کرتا؟ واہ 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 واہ۔ یہ واقعہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دو دوست بہت عرصے بعد ایک تقریب میں ملے، ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے بیٹے آج کل کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا ماشاءاللہ بڑا بیٹا ایک مشہور افسانہ نگار ہے، اس کی چوتھی کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے، مجلہ معروف شاعر ہے جو 5 مجموعے لا چکا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے معاشرے میں میری بڑی عزت ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے تو پہلے نے پوچھا تم نے چھوٹے کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بولے کچھ نہ پوچھو، اس نے میری لٹیا ڈبو دی ہے، کمبخت رکشہ چلاتا ہے۔ پہلے نے مشورہ دیا تو نکالو اسے گھر سے، انہوں نے جواب دیا بھائی کیسے نکال دوں، گھر بھی تو وہی چلاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ یقین جانیے یہ صورتحال بین الاقوامی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ نامہ فرانسیسی شاعر سینٹ فائکس ایک حجام کی دکان پر شیف بنوا رہا تھا کہ اس کا ایک قرض خواہ وہاں آ گیا، اس نے بدتمیزی کری، فوکس نے اس سے کہا کیا تم مجھے شیف کرانے کی مہلت دو گے؟ وہ شخص راضی ہو گیا۔ فوکس نے حجام اور دوسرے لوگوں کو اس زبانی معاہدے میں گواہ بنایا اور پھر اپنے آدھے چہرے کو تولے سے صاف کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے عمر بھر کی لیے داڑھی رکھ لی، کر لے پیسے کیسے وصول کرتا ہے۔ بات معیار کی ہو رہی تھی، ایک نوآموز شاعر نے اپنی نظم ڈاک سے کسی ادبی جریدے میں بھیجی، نظم کا عنوان تھا میں کیوں زندہ ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ایڈیٹر کو فون کر کے دریافت کیا میری نظم میں کیوں زندہ ہوں کا کیا ہوا؟ ایڈیٹر نے جواب دیا تم اس لیے زندہ ہو کہ تم نے وہ نظم ڈاک سے بھیجی تھی۔ واہ واہ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ سامعین کرام کلام کا معیار اونچا نیچا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آج اچھی شاعری سننے کو ملی۔ تاہم معیار کو اور بلند کرنا ہے تو میں اپنے دوست محمود احمد خان کو مشورہ دوں گا کہ اگلا مشاعرہ رینجر ہیڈ کوارٹر میں منعقد کریں۔ شکریہ آپ کا بہت بہت اچھے صاحب، بہت